السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، دو مواقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو دعائیں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں ضرورت ہوتی ہے نئے جوڑے کو اچھی تمناؤں کی، دعاؤں کی، ان کی زندگی کی خیر و برکت کی، نظر بد سے بچاؤ کی، غرض کے ان کو دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے کہ ان کی بعد والی زندگی جو ہے وہ پرسکون رہے۔ دوسری ضرورت انسان کو دعاؤں کی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس کا جنت میں گھر بن جائے، اس کے کو قبر میں سکون ہو، عذاب قبر سے محفوظ ہو، جہنم سے محفوظ ہو، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ اسے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے وطن عزیز میں ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، وہ یہ کہ ان دونوں مواقع پہ، یعنی خوشی کا موقع ہو یا پھر وفات کا موقع ہو، سب سے پہلا کام جو فرض عین سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ راستے کو ٹینٹ لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ کوئی الٹرنیٹ نہیں، کوئی متبادل راستہ نہیں، بس ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آج شادی ہے تو میرا حق ہے کہ میں نے پورے علاقے کو متاثر کر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں یا کوئی ایمرجنسی میں کوئی انسان آیا ہے یا کوئی ایسا انسان جو اس علاقے کو نہیں جانتا، اسے متبادل پتہ نہیں ہے، تو وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان زبان سے چاہے نہ بھی کہے لیکن اندر اندر انسان بہت کچھ وہ الٹا سیدھا کہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو فکر ہی نہیں کرتے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اعطوا الطریق حقھا، کہ راستے کو اس کا حق دو۔ کہ راستے کا حق کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس راستے سے گزرا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ کوئی تم سے راستہ پوچھنے کے لیے آ جائے، تم اسے راستہ بتا دو، کوئی سلام کرتا ہے سلام کا جواب دے دو، کسی کا وزن اٹھانے والا ہے تم اس کا وزن اٹھا کے اس کی مدد کر دو۔ تو یہ راستے کا حق ہے کہ ایک تو اسے پبلک کے لیے بند نہ کیا جائے، چاہے کتنا ہی بڑا کوئی نیک مقصد کیوں نہ ہو۔ سب سے اہم فریضہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو یہ تلقین کی کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ راستے کے اندر جو شارع عام ہے وہاں پہ راستے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے تک کے لیے منع کر دیا، تو باقی سارے کام تو پھر بعد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی صورت میں راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کسی مریض کو ہسپتال جاتے ہوئے، کسی عیادت کرنے والے کو مریض کے پاس پہنچتے ہوئے، کسی پریشانی میں مبتلا انسان کو اپنے حل کے لیے جاتے ہوئے پریشانی نہ ہو اور وہ آپ کو اپنی زبان میں یا دل میں آپ کو برا بلا نہ کہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔